میدان کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور المناک واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ اس واقعے میں حضرت امام حسین علیہ السلام و نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یزید کی افواج نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کے اسباب اور اس کا اثرات پوری اسلامی دنیا پر گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ پس منظر: واقعہ کربلا کا پس منظر خلافت کے نظام میں تبدیلیوں اور سیاسی کشمکش سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا جس میں خلفائے راشدین نے خلافت کو چلایا۔ حضرت لام کے دور خلافت میں مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے اور جنگیں ہوئیں، جن میں جنگ صفین اور جنگ جمل شامل ہیں۔ حضرت لام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت سین نون اور پھر ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت سین نون نے خلافت کی ذمہ داری کو اپنے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی۔ یزید کا تخت نشین ہونا: حضرت سین نون نے خلافت کو صلح کے ذریعے حضرت الف واو یہ کے سپرد کیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان خونریزی نہ ہو۔ حضرت الف واو یہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لینے کی کوشش کی۔ یزید کا طرزِ حکومت اور کردار اسلامی تعلیمات کے برعکس تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے بجائے ظلم و جبر پر مبنی حکمرانی چاہتا تھا۔ امام سین نون کا انکار: یزید نے امام سین نون سے بیعت طلب کی، لیکن امام سین نون نے اس ظالم حکومت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام سین نون کا موقف تھا کہ یزید کی بیعت کرنا اسلام کی اصل روح اور اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اقدار کے منافی تھا۔ امام سین نون نے کہا کہ یزید جیسے شخص کی حکومت کو قبول کرنا دین اسلام کے لیے تباہ کن ہوگا۔ کربلا کی طرف سفر: جب یزید کی طرف سے دباؤ بڑھا تو امام سین نون اپنے خاندان اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ میں الف مدہ پہ کو کوفہ کے لوگوں کی جانب سے خط ملے جن میں ان سے مدد کی درخواست کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ کوفہ آئیں تاکہ انہیں یزید کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ امام سین نون نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ میدان کربلا: جب امام سین نون کا قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا تو یزید کی فوج نے انہیں گھیر لیا اور وہاں قیام کرنے پر مجبور کر دیا۔ یزید کی فوج نے امام سین نون اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک رسائی سے روک دیا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن امام سین نون نے صاف انکار کر دیا۔ معرکہ کربلا: 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزید کی فوج نے امام سین نون کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ امام سین نون کے ساتھ کل بہتر افراد تھے، جن میں ان کے اہل بیت، اصحاب اور بچے شامل تھے، جبکہ یزید کی فوج ہزاروں پر مشتمل تھی۔ امام سین نون اور ان کے ساتھیوں نے دلیری سے لڑائی لڑی، لیکن تعداد میں کم ہونے اور پانی کی قلت کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہادت امام سین نون: امام سین نون کے تمام ساتھی اور خاندان کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ بالآخر امام سین نون خود بھی میدان میں اترے اور اپنے بے پناہ عزم و حوصلے کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن آخرکار یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ امام سین نون کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک دردناک اور المناک واقعہ ہے جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اہل بیت کا قافلہ: امام سین نون کے بعد یزید کی فوج نے ان کے اہل بیت، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، کو قید کر لیا اور انہیں کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ حضرت نون بے اور امام سین نون کے بیٹے حضرت علی زین الف لام الف بے دال نون نے اسیری کے دوران اہل بیت کا موقف پیش کیا اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی۔
واقعہ کربلا کے اثرات۔ واقعہ کربلا نے اسلامی دنیا میں گہرے اثرات مرتب کیے۔ امام حسین نون کی قربانی کو اسلامی تاریخ میں حق و باطل کی جنگ کا عظیم ترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ امام حسین نون نے اپنی جان اور خاندان کی قربانی دے کر یہ درس دیا کہ ظلم اور جبر کے سامنے سر جھکانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ان کی شہادت حق کی راہ میں استقامت اور جرأت کا نشان بن گئی۔ شیعہ سنی نقطہ نظر۔ شیعہ مسلمان واقعہ کربلا کو بہت زیادہ عقیدت اور غم کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ہر سال محرم کے مہینے میں عزاداری کی محافل اور مجالس منعقد کرتے ہیں۔ سنی مسلمان بھی امام حسین نون کی قربانی کو اسلام کی سربلندی کے لیے ایک عظیم مثال مانتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ پیغام۔ واقعہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حق و انصاف کے لیے کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ایمان کا تقاضا ہے، چاہے اس کے لیے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ امام حسین نون نے دنیا کو یہ سکھایا کہ باطل کے سامنے جھکنا کبھی قابل قبول نہیں، اور ایک سچے مسلمان کے لیے دین کی حفاظت ہر حال میں مقدم ہے۔